الوزن يومئذ الحق الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز ذی وقار سامعین محترم، ما قبل جمعہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ دنیا عارضی زندگی عارضی نفع اور نقصان کا گھر ہے، اور قرآن نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم بھی یہی دی کہ اس عارضی اور فانی زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرو اور اصلی اور حقیقی گھر کو برباد نہ کرو۔ تو اس دن کے لیے قرآن مقدس نے ہمیں جا بجا اس بات کی تعلیم دی کہ اے ایمان والو، آخرت کے دن کی تیاری کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس کو تم نے مقصد سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اپنی جان کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو یہ زندگی تمہارے کام نہیں آئے گی، یہ مال کوٹھی بنگلہ کار تمہارے کام ہو نہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اے انسان جب تو جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوگا تو ما یغنی عنہ مالہ، تجھے تیرا مال کچھ فائدہ نہیں دے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مال کما لے، زیادہ سے زیادہ امیر بن جائے، ہر دنیا کی عیش و آرام کی چیز اس کے پاس ہو۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور کوئی ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے ترس رہا ہے، یہ دنیا کا تماشا لگا ہوا، کوئی کسی کا احساس کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔
ہر کوئی اپنی موج مستی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اے دنیا والوں تمہارا ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے لیے کسوٹی بنائی جائے گی، تمہارے اعمال کے لیے، تمہارے کیے ہوئے کاموں کے لیے ایک ترازو، ایک وزن قائم کیا جائے گا، اور اس کے اندر کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا۔ یہ قرآن مقدس نے بڑے واضح انداز میں، بڑے واضح الفاظ میں انسان کو اس بات کی حقیقت سمجھا دیا۔ اس دن ترازو قائم ہوگا، مگر میں نے مختصراً آپ کو پچھلے جمعے کے اندر بتایا تھا کہ 3 جماعتیں ہوں گی قیامت والے دن۔ کتنی؟ 3 جماعتیں۔ ایک بغیر حساب عذاب کے جنت میں، ایک بغیر حساب و کتاب وزن تول ترازو کے جہنم میں، اور ایک کے لیے وزن قائم کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، ترکڑی لگائی جائے گی۔ قرآن نے تینوں کا ذکر کیا، اور قرآن کا جو فیصلہ ہے، اور قرآن نے جن جماعتوں کا ذکر کیا ان کے انجام کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جن کے لیے ترازو لگایا جائے گا وہ بچ جائیں گے، ان کے پاس مال ہوگا، فوج ہوگی، طاقت ہوگی، دولت ہوگی، اتھارٹی ہوگی، جماعت ہوگی، کنبہ قبیلہ ہوگا۔ نہیں، بلکہ فرمایا اس دن کوئی چیز کام نہیں، اس دن انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اپنے آپ کو بھی نفع اور فائدہ نہیں دے سکتا۔ بڑا سخت ہے۔ اور جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے وہ بھی یہ نہیں سوچ سکتے، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کی سفارش کرنا، کسی کی وکالت کرنا، کسی کی دلالت کرنا تو دور کی بات، فرمایا لا یتکلمون، اللہ کے ساتھ کلام کرنے کی جرت اور طاقت بھی کسی کے اندر نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یوم لا تملک، جس دن کوئی کسی کا مالک ہو، نفس لنفس شیئا، کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی جان، کوئی روح، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، نیک سے نیک، پیروں کا پیر، سیدوں کا سید، کسی کام کے لا تملکو، کسی چیز کا اختیار اور ملکیت نہیں۔ کتنی؟ فرمایا شیئا، ذرہ برابر۔ اللہ اختیار، حکومت، اقتدار، بات، فیصلہ کس کا؟ اللہ فرماتا ہے والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلہ، اقتدار، حکومت، بات چیت سب کچھ کس کا ہوگا؟ اللہ، جو اللہ فیصلہ کرے، جس کو اللہ شفاعت کا حکم دے گا، آرڈر دے گا، اجازت دے گا۔ موضوع کی طرف اپنا سبق ذہن میں لائیں۔ قیامت والے دن کتنی جماعتیں ہوں گی؟ کتنی؟ 3۔ ایک بغیر حساب کتاب کے جنت میں، ایک بغیر حساب کتاب کے جہنم میں،
ایک وہ ہوں گے جن کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ وزن برحق ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جو بغیر حساب بغیر عذاب کے اللہ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے سامنے قیامت کا منظر لایا گیا، میں نے نبیوں کو دیکھا، نبیوں کی جماعتوں کو دیکھا، امتوں کو دیکھا، کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت، کسی نبی کے ساتھ رجل و رجلان، ایک آدمی یا دو آدمی، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک امتی نہیں، کسی نبی کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کہتے ہو نا فلاں کا ساتھ دو، فلاں کو مسجد میں آنے دو، ہماری مسجد میں نمازی پڑھیں گے، نہیں، خدا کے رسول خدا کے نبی ہیں، قیامت کا منظر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت، کسی کے ساتھ ایک آدمی یا دو آدمی، اور کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ کی حقانیت کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیں تو بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول بھی یہ کر سکتے تھے، اللہ کے رسولوں کے اخلاق ہم سے کئی حصے زیادہ تھے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ خدا کے دین کی دھجیاں اڑانے والوں کو اپنے ساتھ ملا لو، اپنی مسجدوں کو بھر لو، اپنے نمازی بڑھا لو، اپنے مقتدیوں کو زیادہ کر لو۔ خدا کی قسم یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک سننے والا ہو قرآن و سنت کو بات، ایک سننے والا ہو، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہو اور سارے کے سارے خدا کی دین کے غدار، بت پرست، شخصیت پرست، مزار دربار پرست، قبروں کے چکر لگانے والے ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں ہمیں کوئی فرق ہو نہیں پڑتا۔ جماعت وہ ہونی چاہیے جو خالصتاً توحید و سنت کے ساتھ جی لگانے والی اور اللہ کا قرآن سن کر اس پر عمل کرنے والی۔ وگرنہ بنی اسرائیل کے اس امیر طالوت کے ساتھ کئی لاکھوں کی جماعت تھی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے آخر میں مخلص بچے تو 313 بچے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کم ہو مغلوب ہو جاؤ گے، دب جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، فرمایا کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تھوڑی جماعت ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں کی جماعت پر کیا ہو جائے گی؟ غالب آ جائے گی۔ کس کے حکم کے ساتھ؟ باذن اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ جمہوریت، اس کو ذہن سے نکالو، اس نے سارے دین کا بگاڑ بنا رکھا ہے۔ دین کے اندر بھی لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ ہماری مسجد بھری ہوئی ہو، ہمارے ساتھ لوگ زیادہ ہوں، ہمارے مقتدی زیادہ ہوں، کوئی ضرورت نہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے ہوں چاہے چند ہی کیوں۔ یہ جمہوریت ہی ہے نا کہ جس نے اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔
جو اللہ کے قوانین کو ختم کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ختم کرنے والے، ایک طرف قانون کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قوانین پیش منظور نہیں کیا جائے گا، اور دوسری طرف ایسے قوانین پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ایسا نہیں، بلکہ وہ عذاب تاریخ کے اندر کسی قوم پر نہیں آیا، جو عذاب اس قوم پر آیا جو ایسا فعل کرنے والی، جس فعل کے ارتکاب کرنے والوں کو آج تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جنس پرست انسان جب ان کو اللہ نے عذاب دیا تو فرمایا آسمانوں تک اٹھا کر زمین پر پلٹ مارا، اور زمین کے اندر اتنی گہرائی تک چلے گئے کہ اس گہرائی سے پانی نکل آیا، اس گہرائی سے پانی نکل آیا، پانی بھی ایسا نکلا کہ اس کے اندر کوئی روح چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے رسول کا اس بستی قوم لوط سے جب گزر ہوا، اس پانی سے جب گزرے تو صحابہ کرام نے وہ پانی بھرا، کسی نے آٹا گوندھ لیا، کسی نے کس کے لیے، کسی نے کس چیز کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پانی کو استعمال نہ کرو، اس لیے یہ وہ پانی ہے کہ اس بدبخت قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو آسمانوں تک اٹھا کر نیچے پلٹ کر مارا، اور اتنی گہرائی کے اندر وہ چلے گئے کہ اس گہرائی میں جانے کی وجہ سے پانی نکلا۔ اس پانی کے اندر، اس سیاہ پانی کے اندر کوئی انسان کیا، کوئی چرند درند پرند کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ واللہ۔ اور ادھر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، نام اسلامی جمہوریت، اس جمہوریت نے سارا کا سارا اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس کے اندر صرف وہ ملوث نہیں، ہم سب ملوث ہیں۔ ان کو اقتدار پہ کس نے لایا؟ تم نہیں ووٹ دیا۔ آج اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں آپ کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ سارے پاکستان کے اندر تو جمہوریت کا قوانین چل رہی ہیں، یہ دور ہی ایسا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ نہ چلے، لیکن ہمارا حق ہے، ہم کہیں گے جمہوریت کفر ہے، اور اس کو حق سچ سمجھنے والا وہ بھی کافر ہے، اس کا حامی، اس کو صحیح سمجھنے والا وہ بھی کافر ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، اللہ کے قرآن سورہ مائدہ کے اندر 6 پارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے، اس کے خلاف فیصلہ کرے، فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟ کافر۔ میرے دوستو، آج ہم اپنی اس زندگی کے لیے، اپنے اس عارضی کام کے لیے، اپنی ایک گلی کے لیے، اپنی گیس بجلی کے میٹر کے لیے ہم ان لوگوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہ جو دین کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا نا کہ ہمارے ہاں یہ دنیا کے کام عزیز ہیں، دین عزیز نہیں ہے، دین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر دین کی غیرت ہوتی تو خدا کی قسم کوئی انسان کسی کو ووٹ نہ دیتا۔ ووٹ نے فرعون کو نہیں چنا تھا، نمرود کو نہیں چنا تھا، یہ تو
کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہوگا، جس نے پاس کرنا ہے وہی اسلامی نہیں ہے، وہی کفر ہے۔ جمہوریت ہے ہی کفر، جو کفر ہے اس سے تم کیا امید رکھتے ہو کہ تم اسلام اس سے نافذ کراؤ گے؟ جس طریقے سے ایک ناپاک چیز سے تم پاکی حاصل نہیں کر سکتے، کسی نجس چیز سے تم پاکی حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے تم اس جمہوریت کے ذریعے تم اسلام نافذ نہیں کر سکتے، یہ کفر ہے۔ اس کفر سے تم کیا امید رکھتے ہو کہ یہ تمہیں اسلام نافذ کرنے دے گا؟ نہیں، بلکہ ہم سب نے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اس لیے کہ ہماری ہی ووٹوں سے یہ لوگ اسلام کو بگاڑنے والے، اسلام کا ستیہ ناش کرنے والے، تو کیا جس طریقے سے وہ مجرم ہے رب کے سامنے وہ پکڑے جائیں گے، کیا ہم سے نہیں پوچھو گی؟ ہم بھی ایسے ہی مجرم ہیں اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، انہوں نے قوانین منظور کیے ہیں، بل پاس کیے ہیں، لیکن ووٹ اس کو کس نے دی تھی؟ اس کو اقتدار پر کس نے بٹھایا تھا؟ تم ہی تھے۔ تم کہتے نا کہ یہ کام غلط ہے، تم ووٹ نہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت والے دن 3 گروہ ہوں گے، ایک بغیر حساب کتاب کی جنت میں، ایک جہنم میں، ایک کے لیے ترازو قائم کیا جائے۔ تصویر بہت پریشان ہے، اللہ تھوڑی پریشانی دور کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، او کائنات والوں وزن برحق ہے۔ وزن کیا ہے؟ برحق ہے۔ یہ نہ سوچ کر آنا کہ دنیا کا کوئی ترازو ہوگا، دا لگ جائے گا، دھوکہ دے لیں گے، نہیں نہیں، فرمایا ایک وہ جماعت ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا او کائنات والوں میں نے نبیوں کو دیکھا، میں نے نبیوں کو دیکھا، کسی کے ساتھ تھوڑی سی جماعت، تھوڑے سے لوگ، تھوڑے سے آدمی، کسی کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی، کسی کے ساتھ کوئی آدمی نہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے ایک اور جماعت دیکھی جس کے اندر کچھ لوگ زیادہ تھے، فظننت، تو میں نے گمان کیا کہ شاید یہ میرے امتی ہوں گے، میری جماعت ہوگی، میرے ماننے والے ہوں گے، لیکن فرمایا گیا نہیں نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او کائنات والو، قیامت کے دن 120 صف ہوگی۔ کتنی صفیں؟ 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صفیں اور نبیوں کی امتی کی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی دیکھتے دیکھتے مجھے کہا گیا کہ آپ مشرق کی طرف دیکھو، پھر مغرب کی طرف دیکھو۔ میں نے دونوں طرف دیکھا، بڑی بڑی جماعتیں مجھے نظر آئیں۔ مجھے کہا گیا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کی جماعت ہے، آپ کی امتی ہے، اور مجھے کہا گیا کہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں نا؟ کتنے اور ہیں؟ فرمایا ان کے علاوہ 70,000 اور ہیں نا۔ ان کے علاوہ یعنی مشرق بھی بھری ہوئی، مغرب بھی بھری ہوئی لوگوں سے۔ مجھے کہا گیا یہ بھی آپ کی جماعت ہے، لیکن اس کے علاوہ
70,000 اور بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ بھی کہا گیا نا وہ 70,000 لوگ جو ہوں گے یدخلون الجنت بلا حساب ولا عذاب، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے، ان کے لیے ترازو بھی نہیں لگے گا، ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی اور صحابہ کرام کے سامنے سے اٹھ کر چلے گئے حجرے کے اندر۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، یار یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ اللہ کے رسول کچھ دیر کے بعد آئے، فرمایا وہ میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا کہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے قیامت والے دن جو اللہ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ان کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا، ہم سوچ رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا وہ میرے صحابہ تمہارے ذہنوں کے اندر کیا باتیں آئیں گی، تم نے میرے پیچھے کیا باتیں کی؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو گھر میں جانے کے بعد کی باتیں صحابہ کی اللہ کے رسول کو پتہ ہوتی۔ اللہ کے رسول آ کر پوچھنے لگے او میرے صحابہ مجھے بتلاؤ تو صحیح نا کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو یہ باتیں کی ہیں کہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے صاحبو جو آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کو ماننے والے بن گئے۔ یہ فرمایا وہ لوگ ہوں گے، کسی نے کہا اللہ کے رسول کے صحابی ہوں گے، کسی نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو پیدائشی طور پر اسلام کو ماننے والے، اور کسی نے کہا وہ لوگ ہوں گے لا یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنے والے، شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میرے صحابہ وہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے لا یرقون ولا یسترقون، معنی کروں جنت میں جانا ہے نا بغیر حساب تو معنی بھی سن کون لوگ ہوں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود دم کیا کرتے تھے نہ دم کرایا کرتے تھے، نہ خود دم کیا کرتے تھے نہ دم کرایا کرتے تھے، ولا یتطیرون، اور نہ یہ کہا کرتے تھے کہ آج ہمارے صبح کے وقت ہمارے گھر کے اوپر کبا بیٹھ گیا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے آنکھ کھلی راستے میں گھر میں بلی نظر آ گئی، پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ نہ کرنے والے، اللہ کی مخلوق پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کے ساتھ امید توڑنے والے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے، فرمایا وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے نہیں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، جو کسی سے دم نہ کرایا کرتے تھے نہ خود کیا کرتے تھے نا۔ آئی تکلیف ہوئے یا نہ ہوئے سارنا پڑے گا مولی صاحب سارا پھوکا مارے نہ تھے۔ اللہ کی تقدیریں تمہارے پھوکوں کے ساتھ نہیں بدل سکتی، تمہارے مولویوں کے تویزوں کے ساتھ نہیں بدل سکتی۔ اللہ کی تقدیر وہ ہوتی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ جنتی کون لوگ ہیں؟
جو نہ دم کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، اور نہ ہی کسی چیز کو ایسا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوگی۔ مختصر ساندوی گل بھی سنا دیں۔ اور وہ لوگ جو بغیر ٹکٹ کے جہنم کے اندر جائیں گے، 3 جماعتیں ہوں گی نا، ایک بغیر حساب کتاب کے جنت میں، ایک جہنم۔ اور جہنم والی کا تذکرہ بھی سنونا۔ آج ہمیں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو جنت جہنم کا ٹکٹ اپنے ہاتھ میں رکھا، جس کو چاہتے ہیں جنت میں، جس کو چاہتے ہیں نہیں۔ آؤ، یہ آپ کے سامنے کیا پڑھ رہا ہوں؟ حدیث قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں؟ نہیں۔ قرآن مقدس سورۃ الکہف 16واں سے 12 تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 102۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ وہ کافر اور بدعتی اور مشرک بغیر وزن کے، بغیر ترازو قائم کیے، بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جہنم کے اندر ٹھوک دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نا، کیا گمان ہے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں، عبادی من دونی اولیاء، جنہوں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ کار ساز بنا رکھا ہے، جنہوں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ مددگار بنا رکھا ہے نا، میرے بندوں کو میرے علاوہ مشکل کشا و حاجت روا بنا رکھا ہے نا، یعنی میرے علاوہ میرے بندوں کی عبادت کرنے والے، میرے علاوہ کسی بھی کی بھی عبادت کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو تیرے بندوں کو تیرے علاوہ مشکل کشا و حاجت روا سمجھنے والے، ان کو کارساز سمجھنے والے، ان کے لیے تو نے جہنم کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ، اور کون لوگ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرا محبوب پیغمبر، دنیا والوں کو بتلا دیجئے نا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، او کائنات والو، تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ بدتر اور خسارے میں ہوں گے؟ یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، ضل، ضائع ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سعیہم، ان کی کوشش، ان کی کوشش کہاں کی؟ فی الحیات الدنیا، کہاں کی؟ دنیا کی زندگی کی۔ یہ بدعتیوں کا بیان ہے۔ پہلے کس کا تھا؟ کافروں کا۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بڑی محنت کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، میناروں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم، وہ لوگ ان کی زندگی، دنیا کی زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی نا۔ اللہ، ان کی محنت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ وہ تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑے پیسے لگاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا نیک کام کرتے ہیں، بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
یحسنون صنعا، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. جو کام کرتے ہیں، چنڈیاں لگانے کو کوئی برا سمجھتا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے برا؟ نہیں سمجھتا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے نا. وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، ہاں یہ میلاد نہیں مناتے. ہم کہتے ہیں وہ کام کرو نا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول نے کامل دین ہم تک پہنچایا، ادھورا نہیں پہنچایا. آپ کا ایمان ہے اس بات پر؟ اللہ کے رسول نے دین ہم تک پورا پہنچایا، ادھورا؟ پورا پہنچایا. قرآن مقدس اعلان کر کے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے نا. اب دین کے اندر کوئی انسان نئی بات لے کر آئے تو وہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، وہ رسول کا دعویٰ کرنے والا، وہ صحابہ سے بڑھ کر محبت کا دعویٰ دار، یعنی یہ حکم اللہ نے دینا تھا، اللہ نے نہیں دیا جو ہم کر رہے ہیں. یا رسول نے دین کی بات تھی بتلانی تھی، رسول نے نہیں بتلائی. یا ہم صحابہ سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والے ہیں، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا ہم کر رہے ہیں اس کو نیکی سمجھ کر. میرا دوست نہیں، جو کام تو دین سمجھ کر کرتا ہے، جس کام کو تیرے مولوی نے تیرے ذہن کے اندر ڈال دیا ہے، بدعت تو بدعت ہی ہوتی ہے، لیکن تقسیم کر دینا، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے. پورے ذخیرہ حدیث کے اندر تم دیکھ لو نا، بدعت سیئہ کے بارے میں ایک ہی جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بدعت حسنہ ہوگی تو ٹھیک ہوگی، بدعت سیئہ ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت، ساری بدعتیں. کون سی؟ اچھی ہوں تب، بری ہوں تب، ساری کی ساری بدعتیں، سارے کے سارے نئے طریقے دو دین کے اندر ایجاد کیے جا رہے ہیں. کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، اور کل ضلالۃ فی النار، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، اور ہر گمراہی کہاں لے کر جانے والی؟ جہنم کی آگ کی طرف لے کر جانے والی. تو میرا دوست محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی یہی کہتا ہے کہ جو انسان بدعت کرنے والا، اور خاص کر اس مہینے کے اندر جو بدعات کی جاتی ہیں، چوری روزے کے نام پر، یا اور اس مہینے کو منحوس سمجھ کر شادی بیاہ نہیں کیے جاتے. سلام ہوئے پٹھانا جڑے اس مہینے کی جڑے کر لیں، لیکن کام چنگا کیتے کرو. صحیح ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے پاس آئیں گے. میرے پاس تو آئیں گے اس لیے کہ اللہ سے ہم اپنے کیے کا اجر لیں گے، اپنے کیے کا حساب لیں گے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ انکار کیا، ولقائہ، اور اس کے ملاقات کے دن کا انکار کیا. اللہ فرماتے ہیں فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ کافروں کے اعمال تو ہیں ہی برباد. وہ کام کرتے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کرتا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو بدعات کرنے والے، جو دین کے اندر نئے طریقے ایجاد کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑی محنتیں کرنے والے، بڑی دیگیں چڑھانے والے، بڑے مال خرچ کرنے والے، بڑا زور لگا کر دین سمجھ کر بہت ساری خرافات کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جن کے اعمال ہی نہ ہوں ان کے لیے وزن اور ترازو کی کیا ضرورت ہوگی. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم ہو
نہیں کیا جائے گا نا؟ اللہ کیوں وزن قائم نہیں کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم